ویلکم بیک. ہندوستان کا ایک وتیرہ ہے جی جھوٹ اور جھوٹ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. پروپیگنڈا کرنا ہے, اپنی عوام کو اس کا ایک مائنڈ بنانا ہے اور اس تک کوئی صحیح خبر پہنچنے نہیں دینی, اس پہ تمام رکاوٹیں ڈالنی ہے اور اس کے بعد پھر اس جھوٹ کے اوپر ایک بیانیہ بنانا ہے. بیانیہ بنانے کے بعد پھر پاکستان کے اوپر یہ جو ہے وہ شب خون مارنا ہے. یہ ہے پورا کا پورا ان کی اولڈ پلے بک جس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے. ٹرانسمیشن کے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں ریما شوکت صاحبہ کو, نامور تجزیہ کار ہیں. ملک منظور صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک منظور صاحب, اب تک کی جو صورتحال ایوالو ہو رہی ہے, راج ناتھ سنگھ کا ایک بیان تھا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, یہ جاری ہے. انڈیا چاہتا کیا ہے؟ بہت شکریہ یاسر صاحب. دیکھیں, پاکستانی افواج کے ہاتھوں ہر محاذ پہ ہزیمت اٹھانے کے بعد, جس طرح آپ نے ابتدائی بات بالکل درست کہا کہ بھارت نے زمینی حقائق کے خلاف ایک بے بنیاد جو پروپیگنڈا ہے میڈیا کے ذریعے وہ شروع کر دی ہے, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور جو بھارت کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے, جو صحافتی اقدار ہے ان سے متصادم, یعنی بالکل صحافتی اقدار کی وائلیشن کرتی ہے. ایک مینرزم ہوتا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, ایک لینگویج ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ سینئر صحافی ہیں, آپ جو بات بھی کریں گے وہ ویریفائی کریں. برکھا دت, اب اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 25-30 سال ہو گئے اس کو صحافت کرتے ہوئے. کارگل سے اس نے شروع کیا تھا اپنا. وہ کل اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ آ کے دعوے کر رہی ہے کہ پاکستانی پائلٹ کو پکڑ لیا گیا ہے. حامد میر صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ برکھا دت نے ان کو فون کر کے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے؟ انڈیا میں بیٹھ گئے, اس کو یہ نہیں پتا اور وہ یہ کام کری. تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کے وہ سینئر صحافی جو اپنے آپ کو اتھارٹی کہتے ہیں, ان کا حال اب کیا کر دیا ہے ان کی صحافت. دیکھیں, وداؤٹ اینی کریڈیبل ایویڈنس ہوتا ہے نا, ثبوت ہوتا ہے کہ آپ عالمی برادری کو کنونس کر رہے ہیں, اپنا ایک جھوٹا بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بھارت بری طرح اس میں بے نقاب ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کو یہ باور کرانے میں پاکستان کامیاب ہو گیا کہ پاکستان کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, پاکستان تو خود وکٹم ہے دہشت گردی کا, اور فوری اس کے بعد ایف آئی آر اور دیگر چیزیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی خود مختاری ہے, سلامتی ہے, پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے, اور کسی ملک کی علاقائی جو خود مختاری ہے, جو اس کی آزادی ہے, اس کا ایک ڈیکورم ہے, اس کو وائلیٹ کیا بھارت نے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع دن سے بھارت کی جو ٹیررزم جو سپانسر پالیسی ہے وہ پاکستان کے خلاف چل رہی ہے, اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے ان کے جو اوچھے اور منفی ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آرم فورسز نے جو بی فٹنگ رسپانس دیا ہے, جو مؤثر جواب دیا, اور ان کی جن چیک پوسٹوں کو تباہ کیا ہے, اور ہمارے اب سے کچھ دیر پہلے جو بریکنگ نیوز چلی پیر کنٹھی کے حوالے سے, وہاں پہ تباہ کر کے چھوڑ دیا جی بھارتی پوسٹوں کو. نو ڈاؤٹ ہمارے جو پاک فضائیہ کے جان باز ہے, دیکھیں پوری قوم کو اس پہ فخر ہے کہ انہوں نے ایک عسکری تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو 5 طیارے کرانے, یہ ہماری ایک عسکری جو ایک برتری ہے اور ہماری ایک جو پروفیشنلزم ہے, یعنی کہ اس کا ریفلیکشن ہے اس کیپیبلٹی کا. ملک منظور صاحب, مجھے لگتا ہے کہ جتنی ہم تعریف کر رہے ہیں یہ بہت کم ہے. بالکل آپ درست کر رہے ہیں. جو وار ہسٹورینز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی میں ایک ہسٹورین کو سن رہا تھا, اس نے کہا کہ پاکستان فضائیہ نے 65 کے بعد سے 71 لے لیں, اس کے بعد سے انڈیا کو اتنا بڑا لاس دیا ہے جو انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, جس کی وجہ سے انڈیا نے اب جتنے بھی اپنے جو جہاز تھے, فائٹر پائلٹس تھے, یا اس کو زوم تھا, اس کو پیچھے کر لیا ہے. دیکھیں, ان کا جو تکبر اور غرور ہے وہ تو خاک میں ملا دیا نا جی ہمارے ہوا بازوں نے, ہماری عام فورسز نے. اور پوری دنیا میں جنگ ہنسائی اگر ہو رہی ہے تو بھارت کی ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بری طرح آپ نے شکست کھائی ہے, بری طرح آپ ناکام ہوئی ہیں, آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اور یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو پوری دنیا کا میڈیا بھی دکھا رہا ہے. دیکھیں نا, بی بی سی سی این این بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ہاں جی پاک فوج کے جوان بازوں نے یہ طیارے کرائے ہیں. اب جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اس کے ایویڈنس بھی دکھائے نا پوری دنیا کو. ایویڈنس کوئی نہیں ہے, ہم نے پائلٹ پکڑ لیا, ہم نے یہ کرا دیا. میں بھی واپس آتا ہوں, آپ کو میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہم پاک فضائیہ کے حوالے سے بات کریں. پاک فضائیہ نے ایک تو ڈیفینس کیا, اور دوسرا ڈیفینس کے ساتھ ساتھ پھر افینس بھی کیا. اوفینسو ہو کے انہوں نے ان کے جو طیارے ہیں 5 طیارے وہ بھی گرائے اور اپنا کوئی لاس بھی نہیں کیا. تو کتنی بڑی ایکٹیویٹی کی ہے,
اور میرا خیال ہے اس کو ابھی تک ہم گیج نہیں کر رہے کہ کتنا بڑا انہوں نے مارکا مارا ہے. بالکل یاسر آپ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے ثابت کیا کہ اٹ از سیکنڈ ٹو نن, اور جو ان کی ہائیلی پروفیشنلزم ہے وہ ثابت ہوئی ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم بھارتی میڈیا کی طرح صرف دعوے ہی کرتے رہ گئے, بلکہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا. اور بڑا ضروری ہے ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے جاننا کہ دیکھیں اس وقت اگر وار تھیٹر چینج ہو رہا ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, وہ والا دور نہیں رہا کہ آپ کہیں کہ جی آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے. اس وقت دیکھیے کہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے ہی ہمارے پاس ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم نے ان کے جو رافیل طیارے ہیں, جدید رافیل طیارے جس پہ انڈیا کو بڑا ناز تھا اور بڑا زوم تھا, بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ فرانس نے ان کو اگر رافیل طیارے دیے تھے تو شاید اگر ان کو پائلٹ بھی دے دیتے تو ان کو اس طرح کا لاس نہ اٹھانا پڑتا, کیونکہ ثابت ہوا ہے کہ انڈین ایئر فورس کی جو ٹریننگ ہے, فرانس نے جو طیارے دیے تھے ساتھ پائلٹ بھی دے دیتے. بالکل. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم اگر ایک بھارتی میڈیا یا جس طرح سے بھی ہر پلیٹ فارم پہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جو عسکری فوج ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, وہ تعداد میں بڑی کم ہے, ان کے پاس کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ کیپیبلٹی موجود نہیں ہے. دیکھیے ابھی تو آپ میریٹائم ڈومین میں آئے ہی نہیں ہیں, اس سے پہلے ہی کتنی دفعہ ہم نے پیس ٹائمز میں جو ہے آپ کی سب مرینز کیا, آپ کے وار شپس کیا, کتنی دفعہ ان کو پاکستانی بحری حدود سے واپس جانے پر مجبور کیا ہے, باوجود اس کے کہ ہم جواب دینے کی, بالکل سبمرین پاکستان نے پکڑی ہے جی, باوجود اس کے کہ ہم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور صاحب کہہ رہے تھے کہ جب سبمرین کو پکڑا جاتا ہے نا تو پھر پکڑنے والے کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کو اڑایا بھی جا سکتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ جب جہاز کی نظر میں وہ آ جائے پھر وہ ہل نہیں سکتی, اس کو اڑایا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کیونکہ امن پسند ملک ہے, اس کے کوئی افینسو ڈیزائنز نہیں ہیں, تو پاکستان نے کہا بھائی جاؤ پانی چھوڑ دو. اور یاسر میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس میں یہ جو بری طرح سے ایک ایکسپوئر ملا ہے انڈو اسرائیل نیکسس کو, کہ کس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کو اپنی ویپنری پرووائڈ کر رہا ہے. ایک طرف فلسطین ان کے نشانہ ہے جی, ایک طرف فلسطین ہے اور ایک طرف دیکھیے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے اس کو ٹیسٹنگ لیب بنایا ہوا ہے. ہم نے تو پیس ٹائمز میں بھی دکھایا کہ کس طرح سے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے, اور اب تو پاکستان کے پاس پورا اختیار ہے اور ہم جواب بھی دیں گے. بالکل کالونیز کا استعمال اسرائیل سے ہی آیا, قانون قوانین کا استعمال اسرائیل سے ہی آیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہ ملک منظور صاحب, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور مس ایڈونچرزم یہ اس وقت جو چل رہا ہے سلسلہ سارا کا سارا انڈین میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. کوئی ثبوت دکھایا انہوں نے آج تک اس وقت تک؟ نہیں, آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیں ایک مس ایڈونچرزم جو ہے نا, اس کے ناقابل تلافی آگے کانسیکوینس پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ جو جارحیت پسندی ہے, ایکسٹریمزم ہے, اسپانسر ٹیررزم ہے, دراندازی ہے, توسیع پسندانہ عزائم ہے, خطے میں طاقت کا توازن بگاڑنے کی حکمت عملی ہے, ٹھیک ہے, ملٹری بلڈ اپ ہے, ملٹری پوسچرنگ ہے, یہ ساری جو ان کی حرکات و سکنات اور ان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے, دیکھیں وہ تو اینٹی مسلم ہے, اینٹی پاکستان ہے. تو یعنی خطے کا جو امن ہے, جو استحکام ہے, اس کے جو بڑے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جب ہم گلوبل پیس کی بات کرتے ہیں, گلوبل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, علاقائی تعاون کی بات کرتے ہیں, پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں, آپ اکنامک اور ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, ان ساری چیزوں کو سبوتاژ انہی یہ جو دہشت گردانہ جو حرکات ہے بھارت کی, اس کی وجہ سے سبوتاژ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ اس خطے کے دیگر جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو علاقائی تعاون ہے, جو سفارتی اور سیاسی ہمارے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو گئے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ دیکھ لیں, رشیا کے ساتھ ہمارے تعلق دیکھیں, چائنا کے ساتھ آپ دیکھ لیں, اور دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے معاشی اور سیاسی تعلقات ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھارت کی شروع دن سے ایک کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ آئسولیٹ کیا جائے, لیکن دیکھیں اس پہ بری طرح بھارت ناکام ہوا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے سفارتی محاذ پہ تعلقات کم نہیں ہوئے, بڑھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں کتنی بین الاقوامی کانفرنسز پاکستان میں ہوئی ہیں, کتنے ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان میں ہیں, پرائم منسٹر پاکستان نے اور ہماری دیگر قیادت کے جو اعلیٰ سطحی روابط اور دورے ہیں اس خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ. آپ دیکھ لیں نا, آذربائیجان کو دیکھیں, تاجکستان, کرغستان, یہ جتنے, ازبکستان ہو گیا, رشیا ہو گیا, بیلاروس ہو گیا, بیلاروس کے وزیر اعظم ادھر آئے, ادھر پرائم منسٹر صاحب گئے. اچھا, بائی لیٹرلزم دیکھیں کہ ہمارا جو تجارتی حجم ہے, ٹھیک ہے سر, بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, دیگر معاملات ہیں. تو اس سے پاکستان کی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تھوڑی سی میں بات کینیٹکس پہ بھی کر لیتا ہوں. ریما آپ کو انوالو کروں گا. یہ جو کانفلکٹ ابھی ایوالو ہوا ہے
اس پہ ہم نے ایک چینج دیکھا ہے. چینج ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے یہ معاملہ بارڈرز پہ ہوتا تھا اور بارڈر سے ہی یہ اسکلیٹ ہو کے واپس ڈی اسکلیٹ ہو کے معاملہ ختم ہو جایا کرتا تھا. اس مرتبہ جو انڈیا نے کام کیا ہے وہ اس کو بارڈر سے اٹھا کے سٹیز میں لے آیا ہے. یہ کتنا خطرناک کام انڈیا نے اپنے لیے بھی کیا ہے. دیکھیے یاسر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کچھ عرصے بعد انڈیا کو جو کہنا چاہیے ایک دورہ پڑتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے اس نے ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی کہ میڈیا وارفیئر تو آن ہے ہی ہے، لیکن کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پہ تو جو ہماری سچویشن 24/7 رہتی ہے، لیکن اس کے بعد اب جس طرح سے شہروں میں ڈرونز بھیج کے اور آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا یا لوکیشنز دیکھنا یا پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چیلنج کرنا، میرا خیال ہے پچھلے چند دنوں میں ان کو بہت اچھی طرح سے جواب مل گیا ہے کہ چاہے وہ کائنیٹک آپریشن کر کے دیکھ لیں، اب ان کے اندر دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے طیارے یہاں بھیج سکیں، تو اپنے وہ پروجیکٹائلز اور ڈرونز کے ذریعے پاکستان میں امپورٹنٹ مقامات کو شاید لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایئر فورس کے ڈیفنس سسٹم کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ان کو کسی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان نوز ویری ویل کہ ہم نے اپنی ٹیریٹوریل اور ایریل ڈیفنس جو ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، کیسے اس کا جواب دینا ہے. اینڈ سو مچ سو کہ دیکھیے یاسر صاحب کے 2-3 دن سے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کو ایک بڑا رسپانسبلٹی سے ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ انڈین میڈیا کی طرف سے آیا کہ ان کے انڈیا کے کتنے مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن کل اس کا جواب ہم نے جی بالکل کل آپ نے یہ دیکھا کہ خالصتان تحریک جو انڈیا میں خود کتنے عرصے سے سر اٹھا چکی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے رہنما آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسی ایکٹیویٹی پاکستان نے نہیں کی، پاکستان کی طرف سے جواب کا حق دینے کے باوجود پاکستان نے وہاں کی سیویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ نہیں کیا. یہ پاکستان کا ایک اور پاکستان کا ایک یہ ذمہ دارانہ کردار ثابت کرتا ہے کہ دیکھیے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز، ویپن سسٹم، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم نے بھارت کی طرح وہ قدم نہیں اٹھایا جو ہم اٹھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. ہم نے ان کی کسی بھی سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ نہیں کیا، اور اگر ہم نے ان کے بیسز کو اور جس کو بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، ہمارے کل ڈی جی ISPR نے بھی اور وزیر خارجہ نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں بتایا کہ دیکھیے پاکستان ابھی تک اگر ریسٹرین سے یا تحمل سے کام لے رہا ہے تو اس کو بھارت کسی غلط فہمی کا شکار نہ سمجھے اور کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اور اس بات کو انٹرنیشنل میڈیا بھی اب ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کتنا رسپانسبلٹی کے ساتھ اور کتنی سمجھداری کے ساتھ کام لے رہا ہے کہ آپ اس کو ایسکلیشن لیڈر کی طرف لے کے انڈیا کی طرف سے اٹیمپٹ ہو رہی ہیں، پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہی، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بھرپور صلاحیت موجود ہے. ٹھیک. ملک منظور صاحب، میری اس پار ایک کشمیری سے بات ہو رہی تھی کسی اور طریقے کے ساتھ، جیسے وہ ان کا کیونکہ ڈائریکٹ تو آپ بات نہیں کر سکتے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت جو انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان نے یہ حملے کیے ہیں تو اس کو کشمیری عوام میں کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا جی not even 1% کشمیری believes that یہ پاکستان نے کیا. ان سب نے یہ اجتماعی طور پہ کشمیریوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ سارا کا سارا انڈیا کی طرف سے کیا گیا، یہ انڈیا کا فالس فلیگ ہے جیسے پہلگام میں کیا. جی بالکل آپ نے درست کہا کہ دیکھیں زمینی حقائق تو لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جو بھی جارحیت پسندی کی گئی ہے یا رات کے اندھیرے میں ایک بزدلانہ حملہ اگر کسی ملک نے کیا تو وہ تو انڈیا ہی ہے نا جی. اب پوری دنیا کو اس کا علم ہے. جو مقبوضہ کشمیر میں ابھی پوچھ میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پاکستان نے کیا، تو اس میں وہ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جموں کے وہ علاقے نہیں چنے جہاں پہ میجورٹی ہندوؤں کی ہے، انہوں نے وہ علاقے چنے جہاں میجورٹی مسلمانوں کی. انہوں نے کہا پاکستان کین نیور ڈو دس. یہ پاکستان کبھی بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں جی پاکستان نے تو ایک بہت رسپانسیبل اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ کیا، جس طرح ریما نے کہا کہ پاکستان بھی ان کی آبادی کو نشانہ بنا سکتا ہے، ان کے شہروں کو آبادی بنا سکتا ہے، ہماری گرفت میں ہو. لیکن دیکھیں پاکستان نے کیونکہ اس طرف بھی کشمیری مسلمان ہیں جن کے لیے پاکستان جی یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے پاکستان کی، تو شروع سے یہ پالیسی نہیں رہی نا. تو یہ تو بھارت کی پالیسی ہے. تو پاکستان تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ سویلین کو ٹارگٹ کریں یا ایک ایسا ڈرامہ رچائیں یا ایک دوسرے ملک میں دراندازی کریں. تو یہ تو ساری ایک ریاستی سطح پہ جو پالیسیز ہیں، یہ تو دیکھیں نا ایک بھارت کا وہی جب بار بار ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے، بری طرح وہ بخلاہٹ کا شکار ہیں اور شکست خوردہ ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ان منفی عزائم میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. اب انہوں نے سہارا لے لیا کہ فیک نیوز کا.
पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद एक प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पे, दूसरा उनके जो मीडिया टूल्स हैं उसके ज़रिए पाकिस्तान को एक मिलिशियस कैंपेन के ज़रिए मुलायम करने की जो उनकी कोशिश है, तो इसका भी आप किस देखिए बात का इजहार है ये? घबराहट का इजहार ये है कि घबराहट इंडिया का, घबराया हुआ है बुखलाहट का, कि अब नाकामी का। पाकिस्तान ने क्योंकि कह दिया है, अब हमें पता नहीं है ये पाकिस्तान किस वक्त किस मकाम के ऊपर हमला करेगा, इसलिए जितना हो और ये सके झूठ पाकिस्तान बोलो। देखिए जी, पाकिस्तान जिस तरह हमारी क़यादत वाज़ा कर चुकी है कि मकाम और वक्त का तयन पाकिस्तान ने खुद करना है, ये अल्लाह माफ़ करे किसी के डिक्टेशन में नहीं करना, किसी के कहने पे नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान की जो इलाकाई खुद मुख्तारी है, जो सलामती है, जो हमारा दिफा है, उसको नाकाबिल तस्खीर बनाने में सही। हमारी आर्म फोर्सेस का एक बहुत कमेंडेबल रोल है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के दिफा को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका भारत, कोशिशों के बावजूद। तमाम तर रियासती वसाइल के, और ठीक जिस है, तरह आपका पॉइंट आ गया। इस इसराइल वक्त हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद मुजफ्फर अली साहब ने ज्वाइन किया है, नामवर दिफाई तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम खुश आमदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब ज़रा बताइएगा कि जो अभी सूरत हाल पहुँच रही है, अभी खबरें आ रही थी पीरकंटी के हवाले से भी कि वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तानी जांबाजों ने धूल चटा दी है, तो इस वक्त तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं, किस कदर भारत जो है बैकफुट पे जा रहा है, पसपाई का शिकार है, और उस पसपाई को छुपाने के लिए किस तरह का वो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है? योर टेक सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम जो है आफ्टर जो भारत ने जो अटैक किए थे और जो हमारे मसाजिद को और मदरसों को और कुछ सिविलियन प्लेसेस को टारगेट किया था, उसके बाद फॉलो अप किया ड्रोन से, और कल रात को भी आपने देखा कि भावलपुर के ऊपर ही ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। इस तरह लाहौर और मेजर सिटीज में जो ड्रोन फेंके गए, अब उसके बाद से और उस दिन से, जिस दिन से जो है अभी तक, एक आप ये कहें कि भारत जो है वो एक फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये बारहा कहा है कि जी हमने जो कुछ आपने किया है, हम उसके लिए वी डिजर्व द राइट, और हम वाकई लीगली ये आर्मी कवानीन के तहत हमारे पास ये राइट है कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें। तो ये जो पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी है, इसके अंदर बहुत सारे खदशात और बहुत सारे खतरात और बहुत सारी जो मिसकॉन्सेप्शन है वो जन्म लेती है, और ये बहुत एक साइकोलॉजिकल भी एक बड़ा क्रिटिकल फेज होता है, और फिजिकली भी एक क्रिटिकल फेज होता है। उसके साथ साथ आपने देखा कि कल रात को लाइन ऑफ कंट्रोल पे पांडू में भी, नेजा पीर सेक्टर में भी, पीरकंठी में भी, लीपा में भी काफ़ी सीरियस किस्म की पाकिस्तान की और भारत की जो है वो झड़पें हुई हैं। उसमें ज़्यादातर जो है वो फायर एक्सचेंज के ऊपर, और जिसमें स्मॉल वेपन भी हैं, ऑटोमेटिक भी हैं, और अटली गन्स भी हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने उनके इलाके जो हैं वो उनके ऊपर उनकी चौकियों को तबाह किया। यानी तबाह करने का मतलब है कि लिटरली उनको वो जो पहाड़ की चोटियाँ होती है जहाँ पे वो मौजूद है, उनको वहाँ से उखाड़ दिया है। तो एक तो ये है जो लॉस उनके ऊपर इम्पोज कर रहा है पाकिस्तान, और दूसरा लॉस था जो रफेल का लॉस था। अब इन तमाम चीज़ों से गुजर के पाकिस्तान जब ये कहता है कि ये हमने रिटेलिएट करना है, तो वो चीज़ें जो होती है वो दुश्मन की तरफ एक मैसेज भेजती है। हम भी इसी फेज से गुजर रहे हैं, हम जो है वो एक्सपेक्टेशन के फेज से गुजर रहे हैं। हमारी पब्लिक ये एक्सपेक्ट कर रही है, उनके अंदर ये अपना एक हिजान सा है कि ये पाकिस्तान कब ये काम करेगा कि कोई शख्स भी जो कुछ भारत ने किया है उससे सेटिस्फाई नहीं है, और वो एक रिवेंज, एक काउंटर स्ट्रोक चाहता है। तो हम उस काउंटर स्ट्रोक के फेज से गुजर रहे हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान ने जैसे बारहा कहा है, और भारत के बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं, जैसे उन्होंने जो चीज़ें की हैं उसके हिसाब से हमारे पास भी बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। तो इसमें अब कल रात को भारत ने इसी तमाम चीज़ों से, इस फियर में रहते हुए, उन्होंने एक दुनिया के लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने अमृतसर और जम्मू और कोटा और सांबा पे पाकिस्तान के हमले की खबर रिलीज की, और रात को सुबह उन्होंने ड्रोन फेंके थे। तो मैं उनका मीडिया देख रहा था, तो रात को वो 10 बजे चला रहे थे जी हमने सियालकोट पे हमला कर दिया, हमने शकरगढ़ पे हमला कर दिया। तो एक तो वो इंटरनेशनल मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमारे ऊपर बड़ा मैसिव स्केल में है। दूसरे वो अपनी पब्लिक को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने तो हमला कर दिया और हम उन हमलों को जारी रखे हुए। अब इसके अंदर एक ही चीज कंक्लूजन में आती है, और वो कंक्लूजन में ये चीज आती है कि पाकिस्तान ने जो कुछ करना है और जहाँ पे करना है वो एक दफा करके दिखा दे, ताकि इस जो जिस जिस फेज से हम गुजर रहे हैं
اور جس پروسیس سے اس گزر رہے ہیں، جبکہ بھارت کو دنیا میں جتنی بھی آپ دیکھیں وہاں پہ لیڈنگ نیوز پیپرز میں اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جتنی خبریں آ رہی ہیں اس میں وہ یہ بھارت کو ہی کہہ رہے ہیں، اور ہیڈ لائنز یہ رہ گئی ہیں کہ انڈیا اٹیک پاکستان. اس کا مطلب ہے اف انڈیا اٹیک پاکستان تو ویسٹ میں پھر یہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. اگر پاکستان اس کو ریٹیلیٹ کرے تو لوگ یہ کہیں گے کہ، اور وہاں پہ دنیا یہ کہے گی کہ پاکستان نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے ریٹیلیٹ کیا. اب اس میں جو بہت کریٹیکل چیز مجھے نظر آ رہی ہے میری ناقص رائے میں، جو میں سوچ رہا ہوں کہ مارکو روبیو کو بھی فون آیا، پاکستان کو بھی فون آیا، انڈیا کو بھی فون آیا. اس میں اس نے دونوں کو کہا ہے کہ یہ آپ آپس میں اشتعال انگیزی کم کرے. ساتھ مارکو روبیو نے جو پاکستان کو ایک بات کہی ہے، اس نے کہا کہ جی آپ دہشت گردی پہ کنٹرول کریں. اب اس نے بھارت کو یہ نہیں کہا کہ جو آپ جو دہشت گردی پاکستان کے اوپر کر رہے ہیں، جس کا پاکستان نے بارہا پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے، اور جعفر اخسار اس کا لیٹسٹ اگزامپل تھا، تو اس نے پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ بھارت کو یہ نہیں کہا کہ آپ دہشت گردی کو کریں. اس کا مطلب ہے کہ امریکن جو ہے وہ ایک بہت ڈبل گیم کھیل رہے ہیں پاکستان اسپیسیفکلی پاکستان کے ساتھ. اور کیونکہ یہ جو کل جتنے ڈرون آئے ہیں، یاد رکھیں یہ سارے جی بریگیڈ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. واپس بھی آپ کی طرف آئیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریکنگ نیوز کا. بریکنگ نیوز سے جب واپس آئیں گے تو ٹرانسمیشن کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ساتھ رہیے. پاک بھارت جنگ، بھارت کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس بھی بھارتی جارحیت کی زد میں. بھارتی میڈیا نے ہمیشہ گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہوئے صحافتی اقدار کو پامال کیا. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. کنٹرولر نیوز پی ٹی وی رانا شہزاد السلام ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رانا صاحب، کیا اپڈیٹ ہیں؟ پہلگام فالس فلیگ بے نقاب ہونے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس بھی بھارتی جارحیت کی زد میں آ گیا ہے. جی کاشف، بالکل. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے گمراہ کن پراپیگنڈے کو، بیانیے کو، بھارتی بیانیے کو نہ دنیا نے تسلیم کیا، نہ انٹرنیشنل میڈیا نے تسلیم کیا. اور اب جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو سب سے مقبول پلیٹ فارم ہے ایکس، وہ اس نے بھی جب بھارتی پراپیگنڈے کو بے نقاب کیا تو وہ بھی بھارتی جارحیت کی زد میں آ گیا ہے. گودی میڈیا نے ہمیشہ فاشسٹ مودی کی نفرت انگیز سیاست اور جھوٹ کا پرچار کیا ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن بے نقاب ہونے اور سوشل میڈیا پر رد عمل سے بھارتی حکومت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے. ذرائع کے مطابق فاشسٹ مودی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو 8,000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا ہے. ایکس انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بھارتی حکم میں بین الاقوامی میڈیا اداروں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹس پر بھی پابندی شامل ہے. زیادہ تر بھارتی احکامات میں مواد کی وضاحت اور قانونی جواز فراہم نہیں کیا گیا. ایکس انتظامیہ نے مزید بتایا کہ بھارت نے یہ نہیں بتایا کہ ان اکاؤنٹس نے کون سے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. کثیر تعداد میں اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو بند کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. ایکس انتظامیہ کے مطابق اکاؤنٹس کی مکمل بندش آزادی اظہار رائے پر شدید حملہ ہے. ایکس تمام قانونی راستے تلاش کر رہا ہے کہ صارفین عدالت سے بھی رجوع کریں. بھارتی حکم نامے ان اکاؤنٹس کے خلاف ہیں جو بھارتی حکومت اور فوج کے جھوٹ کو مسلسل بے نقاب کر رہے ہیں. سیاسی ماہرین کے مطابق ایکس اکاؤنٹس کی بندش کے حکم سے واضح ہے کہ مودی پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بری طرح ناکام ہونے پر شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے. ایکس اکاؤنٹس کی بندش سے سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت بھارت کا اصل مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. جی کاشف. مودی حکومت نے ایکس کو 8,000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم جاری کیا ہے. اکاؤنٹس کی بندش سے واضح ہے کہ مودی پہلگام فالس فلیگ بے نقاب ہونے پر شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور ایکس اکاؤنٹس کی بندش سے سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. رانا شہزاد السلام اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ایکس تمام قانونی راستے تلاش کر رہا ہے. بھارتی حکم نامے ان اکاؤنٹس کے خلاف ہیں جو بھارتی حکومت اور فوج کے جھوٹ بے نقاب کرتے ہیں. اکاؤنٹس کی مکمل بندش آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے. ایکس انتظامیہ کی جانب سے بھی کہا جا رہا
رہا ہے کہ کثیر تعداد میں اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو بند کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، جبکہ بھارت نے یہ نہیں بتایا کہ ان اکاؤنٹس نے کون سے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ زیادہ تر بھارتی احکامات میں مواد کی وضاحت اور قانونی جواز فراہم نہیں کیا گیا۔ بھارتی حکم میں بین الاقوامی میڈیا اداروں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کے اکاؤنٹس بھی پابندی شامل ہے۔ مودی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو 8,000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ بے نقاب ہونے اور سوشل میڈیا پر رد عمل سے بھارتی حکومت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ویلکم بیک۔ انڈیا اب تھریٹ کر رہا ہے جناب، تھریٹ کر رہا ہے ان تمام اداروں کو جو خبر صحیح طور پہ صحافتی اقدار کے مطابق دینا چاہتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی والی بات ہے یہ ریما، جو یہ ہو رہا ہے 8,000 اکاؤنٹس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی ان کے تو لوگوں کو ہم سزا میں ڈالیں گے، پینلٹیز ڈالیں گے۔ بی بی سی کو بھی تھریٹ کر رہا ہے، باقی اداروں کو بھی تھریٹ کر رہا ہے۔ یاسر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جب بریک پہ جانے سے پہلے منظور صاحب بات کر رہے تھے کہ انڈیا ہر کچھ عرصے بعد اس کو جب سمجھ نہیں آتی تو ایک فالس فلیگ آپریشن لانچ کر دیتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ ان کو اپنے اس پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کسی آنکھ نہیں بھاتی، چاہے وہ ممبئی اٹیکس کا آپ ہسٹری اٹھائیں، پلوامہ دیکھیں اور ابھی آپ پہلگام دیکھیں کہ ابھی اس کی عالمی برادری کی طرف سے ان کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ اس کی جی بالکل اڑی ہے، پٹھان کوٹ ہے، بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ انڈیا کے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے کہ پہلے آپ انویسٹیگیٹ کریں، معاملے کی تحقیقات کی جائے، سچ سامنے لائیں اور اس کے بعد آپ کچھ اٹیمپٹ کریں۔ اس دفعہ تو انہوں نے سچ سامنے آنے سے پہلے ہی اپنے انٹرنل پریشر کو دیکھتے ہوئے سچ سامنے نہیں ہے، سچ سامنے آ گیا تو مودی کی حکومت چلی جائے گی۔ اور یہی میں بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں انٹرنل پریشر ان کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ ان کو صرف اور صرف نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دو تو شاید ان کا سب کچھ، ان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اچیو ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے بات کی، دیکھیے اب تو سو مچ سو کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو پریشرائز کرنا اور تھریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک عالمی نشریاتی ادارے کو یہ کہا کہ آپ نے اس کو جو ہے انڈین کشمیر کیوں نہیں کہا، کیوں انڈین ہیلڈ کشمیر اپنی رپورٹ میں مینشن کیا ہے۔ سو مچ سو کہ ان کی یہ فرسٹریشن ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اب کشمیر کے معاملے کو مزید کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ کیری آن کرنے میں جو ہے وہ متحمل نہیں ہے، اور وہ اب ایکس کو بھی بین کر دیا گیا ہے وہاں پر کئی دنوں سے، اور اب انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر جرمانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کی جو سین وائسز، چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہے، چاہے وہ اور مسلمان کمیونٹی وہاں پر جو بستی ہے، اگر وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں تو ان کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی طرح کی بھی کوئی پوسٹ کی، کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن کی تو ہم آپ کو سزا دیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ امرتسر کے واقعے کا جو ذکر آ رہا ہے، یا انڈیا نے جو فالس فلیگ آپریشن، بالکل فالس فلیگ آپریشن، فیک نیوز بری طرح سے جو ہے وہ خود ایکسپوز کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان تو ابھی صرف آپ کو دیکھیے کہ اتنے طریقے کے ساتھ جو ہے میڈیا وارفیئر کرنا سکھا رہا ہے۔ آپ کو تو پروپیگنڈا وارفیئر کرنی نہیں آئی کہ انڈیا سے ہم کیا گلہ کریں کہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر اور کہاں کہاں سے لے کے جو ہے وہ اپنے کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان نہ صرف کائنیٹک وارفیئر کے ذریعے ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کا جو ہے وہ میسج پوری دنیا کو کنوے کر رہا ہے، بلکہ آپ ہمارا میڈیا دیکھیے، ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھیے، کتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم ایکٹ کر رہے ہیں۔ 2 دن سے جب میں نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ جو ڈرونز بھیج کے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ہم پاکستان کو کسی طرح سے فرسٹریٹ کریں، تو یاد رکھیے کہ پاکستان اس قسم کی جو ہے نا وہ دھوکے میں نہیں آئے گا۔ پاکستان بہت سمجھداری کے ساتھ جو ہے اپنے اس محاذ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو انوالو کروں گے، یہ فرمائیے گا کہ جو ہم کمپیریزن پریپیئرنس کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ان کے اپنے ملٹری کمانڈرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور جو ایکس آرمی آفیسرز ہیں انڈین آرم فورسز کے لائک کرنل پراوین سوانی، ان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو پاکستان کی فوج ہے وہ بیٹل ہارڈنڈ فوج بن چکی ہے، تو آپ اس سے لڑ تو نہیں سکتے۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ جو ان کی ڈیپ سٹیٹ کام کر رہی ہے، یعنی جو ان کی آرمی ہے اب وہ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہی ہے کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتی، یہ وجہ ہے سر؟ جو میں آؤٹ رائٹلی تو اس چیز کو بالکل ریجیکٹ کروں گا کہ لڑ نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ
बावजूद तमाम लॉसेस के जो उन्होंने सफ़र किए हैं और जो हमने उन पर अपनी टेक्नोलॉजिकल और अपनी प्रोफेशनल स्किल की वजह से उनके ऊपर इम्पोज किए हैं, ये जहन में रखिएगा कि वो जो टारगेट लेके आए थे, जो भी टारगेट थे, चाहे वो सिविलियन थे, चाहे वो मसाजिद थी, जो उन्होंने उनके ऊपर वो म्यूनिशन जो है वो लॉन्च कर दिया। यानी वो चीज़ें वहाँ पे आके फट गई जो टारगेट उन्होंने अपने कंप्यूटर पे अपनी जगह पे लॉक किए हुए थे। फिर उसके साथ साथ देखिएगा कि जो ड्रोन उन्होंने जिस जगह के लिए भेजा था वो ड्रोन वहाँ आके गिर गया। दो हमने क्यों उसको इंटरसेप्ट नहीं किया, इसकी एक टेक्निकल वजह है और इसकी एक वो रीज़न है कि क्यों हमने उसको मिड एयर अपनी एयर डिफेंस से क्यों नहीं उसको काउंटर किया। एक दो ड्रोन हमने काउंटर किए मिड एयर, लेकिन उसके बाद कुछ वार्निंग साइंस थे जो वो एक स्ट्रेटजी हमारी थी जो पीएफ ने अडॉप्ट की। तो वो म्यूनिशन तो वो उस जगह पे रिलीज कर गए जहाँ पे उन्होंने करना था और वो वहाँ पे डैमेज करके चले गए। अब बात ये है कि कंपैरेटिव कंपैरिजन जो होता है वो पर्टिकुलर एक एक सेक्टर्स में तो फौजी डिप्लॉय होती है, एक पोस्ट पे जो डिप्लॉय होते हैं वहाँ पे जो यूनिट्स होती है या जो जवान होते हैं उसके ऊपर उस पर्टिकुलर टाइम पे उनके पास लॉजिस्टिकली और ऑपरेशनली कौन कौन सी चीज़ें होती है और वो किस तरह उसको सस्टेन कर सकते हैं, वो मैटर करता है। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान इंडिया की 2 जंगें हो चुकी हैं, 65 भी हुई, 71 भी हुई, और आपने देखा किसी सेक्टर में हम एडवांटेज में थे, किसी सेक्टर में वो एडवांटेज में रहे। खेमकरन तक कैप्चर कर चुके थे 65 की वॉर में। आहमद को करिए, खेमकरन स्टेशन पे हमारी फौजें मौजूद थी, लेकिन खेमकरन से आगे जब हमने अटैक किया एक ऐसी जगह थी जहाँ से हमको रिवर्सल करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे हमारी टेक्निक ठीक नहीं थी। आपने देखा 65 में बहुत बड़ी टैंकों की जंग हुई और दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगा आपने जिस फराख दिली का मुजाहरा किया है इंडियन आर्मी के हवाले से, लेकिन मैं क्या करूं कि खुद इंडियन आर्मी का कर्नल प्रवीण सवानी ये कहता है कि भाई इस कंडीशन में हमारी जो फौज का हाल है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ पाएगी क्योंकि इसको 5 बड़े चैलेंजेस हैं। इसको लॉजिस्टिक का चैलेंज है, इसको जैसे बैक होम सपोर्ट का चैलेंज है, इसके अंदर अपनी बहुत ज़्यादा वियर टियर है, इसके पास जो इक्विपमेंट है उसके बड़े मसाइल हैं। उसने 5 चैलेंजेस गिनवा दी हैं। उसने चाइना के हवाले से भी बात की है, उसने बाकी फैक्टर्स के हवाले से भी बात की है। तो आप भी देखें उनके अपने लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं लड़ सकते। वो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने बात मेरी दरमियान में इंटरसेप्ट कर ली और आपने पहला पॉइंट वही कहा। तो मैं आपसे कह रहा था कि उस सेक्टर में लॉजिस्टिकली ऑपरेशनली क्या सिचुएशन है वो देखना है, और वो लॉजिस्टिकली और ऑपरेशनली देख लें तो पाकिस्तान जो है वो इन एडवांटेजियस पोजीशन है, एक बेटर पोजीशन में है हर सेक्टर वाइज पाकिस्तान। इसीलिए आपने देखा कि कश्मीर में जितनी जगहों पे हमने फायर किया, जितनी जगहों पे हमने एंगेज किया, वहाँ हम कामयाब हुए, हमने वहाँ पे सक्सेस अटेन की। तो जो चीज़ें आप रेफर कर रहे हैं मैं उसी के रेफरेंस से आपसे बात कर रहा हूँ और मैं उसको तारीख से भी रिलेट कर रहा हूँ। तो बात यह है कि पाकिस्तान की एक बेटर और ये भी बड़ा एडवांटेज है और हम बारहा इसको कह चुके कि पाकिस्तान चूंकि इतने अरसे से एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है और आज तक लड़ रहा है, और उस जंग के अंदर आपने देखा हमने जो मेजर एजेंसी जितनी थी सवात से लेके आप नीचे बाजोड़ तक आए, वहां से उन तमाम दहशतगर्द एलिमेंट्स को those who were supported by Indian or those who are still being supported by the Indian, supported, financed by the Indian, supervised by the Indian, directed by the Indian raw, हमने उनको भी डिफीट किया, हमने उनको भी शिकस्त दी। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जब 2 फौजी आती है तो कंटेस्ट जारी रहता है, कन्फ्रंटेशन जारी रहती है, रेजिस्टेंस जारी रहती है। उसको आप अपनी इन एडवांटेजेस से किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, वो एक प्रोफेशनल एक्सीलेंस में काउंट होता है। जिसका आप रेफरेंस कर रहे हैं वही चीज पाकिस्तान की प्रोफेशनल एक्सीलेंस से इसलिए रिलेट करती है कि हम एक लड़ाई के प्रैक्टिकल फेज से गुजरे। अब हमें उस एडवांटेज को इस्तेमाल करना है। आज अगर हमने वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है दुनिया पर भी, और अब CNN की रिपोर्ट आके पढ़े जो उसने पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में कही है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एडवांटेज राफेल को जो है तबाह करके हासिल किया और राफेल तबाह हो चुका है। उसके ऊपर इंडिया से किसी ने ट्वीट किया कि जी पाकिस्तान ने CNN को पैसे खिलाए, तो उसके ऊपर किसी शख्स ने लिखा था यार हमारे पास पूरी दुनिया को हमने खिलाए। उन्होंने एक इंडियन ने कमेंट किया हुआ था कि जी पाकिस्तान ने असल में CNN को पैसे खिलाए हैं, रिश्वत दिया इसलिए CNN ये रिपोर्ट रिलीज कर। अब जहाँ पे मेंटल लेवल का ये हाल हो तो जो आप मीडिया की बात कर रहे थे उसको तो इंडियंस गोदी मीडिया कहते हैं ना,
بکا ہوا میڈیا کہتے ہیں, کارپوریٹ میڈیا کہتے ہیں. تو وہ میڈیا جو ہے وہ تو جو کچھ کر رہا ہے. ہم جو فیکچول چیزیں پیش کر رہے ہیں اس کو ابھی ہم نے فردر اسٹرینتھ کرنا ہے اپنی پروفیشنل ایکسیلنس اور پروفیشنل رسپانس کے ذریعے. وہ رسپانس ہے جو ان تمام چیزوں کو اسٹیبلش کر دے گا جو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے کس طریقے سے چیلنجز کو ہینڈل کر سکتا ہے, اور چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے بعد پاکستان ملیٹریلی کس طرح چیزوں کو رسپانس کر سکتا ہے. کیونکہ یہ انڈینز ان کا کسی چیز پہ اعتبار نہ کیجئے گا, یہ جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ پروپیگنڈے کے طور پہ اگر پاکستان نے رسپونڈ نہ کیا تو یہ پروپیگنڈے کے طور پہ پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے. اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے سارا میڈیا تو جو ہے وہ انہوں نے دنیا میں ان کی ریچ بھی زیادہ ریما ہے. جی بالکل صحیح ہے. میں ریما آپ کو انوالو کروں گا. ڈرونز کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھیں, جو تازہ ترین خبر ہے اس کے مطابق وہاڑی پاک پتن اکاڑا میں اسرائیلی ساختہ 6 بھارتی ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے, اور 6 میں سے 1 ڈرون کو وہاڑی, 1 پاک پتن کو, 4 ڈرونز کو اکاڑا میں تباہ کیا ہے. اب تک جو انڈیا کے 35 ڈرون جو ہیں وہ تباہ کیے جا چکے ہیں. کتنا بڑا میسیج ہے انڈیا کے لیے؟ دیکھیے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ اتنی اب میرا خیال ہے ہمت نہیں دکھا رہا کہ اپنی جو ایئر پاور ہے یا رافیل طیارے یا جو اپنے ملٹری فائٹر جیٹس ہیں ان کو پاکستان کی حدود میں بھیجے اور نشانہ بنائے. اس وقت ایک طرف سے میرا خیال ہے if I am not wrong, I am not an expert on emerging technologies, لیکن ڈرون بھیج کے پاکستان کے جو امپورٹنٹ ایسی ایئر ڈیفنس سائٹس ہیں جہاں پر ہمارے کچھ ملٹری تنصیبات جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہم اپنے دشمن کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان باوجود اس کے کہ ہم جب ڈی جی ISPR نے بھی کل بریف کیا اور یہی کہا کہ دیکھیے کہ ہم اس ڈرون کو باقاعدہ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ہم اس کو ہوا میں بھی انگیج کر سکتے ہیں یہ حدود میں داخل ہونے سے پہلے, لیکن ہم اگر اپنی کیپیبلٹی نہیں دشمن کو ظاہر کر رہے, دیکھیے ہم ایک بڑے سینسیبلی ایک ملٹری پوسچر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ میزل ٹیکنالوجی جو پاکستان کے پاس موجود ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہے کہ پاکستان باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اکنامک چیلنجز موجود ہیں, ملٹری کیپیبلٹی ہے, لیکن ہم اپنے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو انڈیا کے خلاف ابھی انگیج نہیں کر رہے. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی کہ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے, دشمن کو ہم نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے پاس ابھی کیا کیا صلاحیت موجود ہے, وہ بھیجے ڈرون, ان کو جو جواب ملے گا وہ میرا خیال ہے 2-3 دنوں بڑی اچھی طرح کنوے ہو گیا. بڑی زبردست شخصیت نے, بڑی ریلیونٹ شخصیت نے ہمیں جوائن کیا. امرتسر کے حوالے سے انڈیا بہت پروپیگنڈا کرتا ہوا نظر آتا ہے. امریک سنگھ سہوٹا صاحب خالصہ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سہوٹا جی تھوڑا ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ. جی امریک جی میری آواز تھوڑے تک پہنچ رہی ہے؟ جی امریک سنگھ سہوٹا صاحب کیا مجھے آپ سن پا رہے ہیں؟ Hello? جی تسی میری آواز سن پا رہے ہو سر؟ I can't hear you. اچھا سر میں ٹیکنیکلٹیز کو ذرا دیکھ لیتے ہیں, دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. جی آپ بات کریں تھی, بات جاری رکھیے گا. جی بالکل. دیکھیے کہ اگر دشمن اب اس اسٹریٹجی پر آ گیا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے بھی ملیٹریلی طور پر انگیج کیا جائے, کہ باوجود اس کے کہ اب وہ میرا خیال ہے ہمت نہیں دکھا پا رہے کہ اپنے فائٹر جیٹس کو بھیجیں اور ڈرونز بھیج کے وہ کر رہے ہیں, تو پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ دیکھیے اس وقت ہماری جو عوام ہے ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی رسپانسبلٹی سے ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی انڈیا نے ہمارے شہروں کے اندر پہنچ کے اور حملہ کر دیا. وہ نہیں کرنا. آپ نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت وہ ہماری جو پاک فوج ہے آپ اس پہ ٹرسٹ رکھیے, اعتماد رکھیے. ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی الحمدللہ اس طرح کی کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی شہروں کے اندر. کریڈٹ بھی ہمیں اپنے سوشل میڈیا یوزرز کو دینا بنتا ہے کہ جیسے ہی کوئی فیک نیوز آتی ہے لاہور کے حوالے سے, اسلام آباد کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے, تو ہمارے شہری ویڈیو موبائل اٹھاتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, یہ دیکھیں جی انڈیا کی خبر, اور یہ دیکھیں اس وقت لاہور کا, کراچی کا اور اسلام آباد کا حال. لوگ ریلیکس اپنے اپنے کاموں میں مصروف, کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی چائے آفر کر رہا ہے, کوئی چائے بنا رہا ہے. چائے کا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں
کیونکہ چائے ان کو پلانا باقی ہے. جی بالکل, فینٹاسٹک ٹی کے بعد اب ایک اور چائے کا انتظار ہے. یاسر صاحب یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستانی اسکول کو پتہ نہیں کیا خوف و ہراس ہے, وہاں کی یوتھ گھروں میں بیٹھ گئی ہے اور وہ بھی جو ہے مجبور ہیں, گھر سے باہر نہیں نکل رہے. اس وقت ہم بالکل ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک ہمیں اپنی پاک فوج پہ پورا ٹرسٹ موجود ہے اور ہم جانتے ہیں, اور باوجود اس کے کہ انڈیا کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. یاسر ایک میں ضرور بات کرنے چاہوں گی ہم اپنے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کی سپورٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے. وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں پاکستان سے, لیکن وہ جس طرح سے اس انڈین پروپیگنڈا کا جواب دے رہے ہیں اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس بھی سوشل میڈیا ایکسیس موجود ہے, وہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, لیکن انہوں نے بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس پاکستانی ڈائسپورا نے ثبوت دیا ہے کہ یہ جو فیک وار انڈیا کی طرف سے اور پروپیگنڈا وار لانچ کی گئی ہے اس کا ہم نے کسی صورت شکار نہیں بننا. میں امریک سنگھ سوٹا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. امریک سنگھ سوٹا صاحب تسی میری آواز سن سکتے ہو؟ جی امریک جی, ہلو جی امریک سنگھ سوٹا صاحب میری آواز تہاڈے تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی امریک سنگھ سوٹا صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. اچھا جی, ہم آپ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے ہم بات کر لیتے ہیں. میں منظور صاحب آپ کو انوالو کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ کس قدر ہندوستان گھبراہٹ کا شکار ہے اگر ہم فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کی بات کریں یا ہم کائنیٹکس پہ جنگی محاذوں کے حوالے سے بات کریں. کتنا گھبرایا ہوا ہے جب سے پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم جواب لیں گے تم سے. دیکھیں جس طرح ریما نے کہا نا کہ ایک بلا جواز ایک ایسی وہ فضا پیدا کی پاکستان میں خوف و ہراس ہے, تو کاروباری مراکز بند, تو لوگوں کی جو کاروباری زندگی معطل, سارا الٹ چل رہا ہے. دیکھیں پاکستان میں تو معاملات زندگی جو کہ تو ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاروباری مراکز ہوں, دفاتر ہوں, ٹریفک رواں دواں ہے, تو کوئی ایسی بات, کوئی خوف و ہراس والی بات پاکستان میں تو ہمیں تو کہیں بھی نظر نہیں ہے. تو اس کا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے مکمل طور پہ گھبراہٹ کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فوجی محاذ پہ مکمل ناکامی کے بعد اب پوری دنیا میں اس کی جنگ رسائی ہو رہی ہے. یقین ہے اپنی عوام کو, اپنی فورسز کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ ہمارا نارمل وے آف لائف ہے. لوگ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. آپ نے دیکھو واگا کی فوٹیج دیکھی ہے آپ نے؟ جی میں نے دیکھی کہ ہمارے یہاں جمع غفیر ہے اور اس طرف ایک بندہ نہیں ہے. سر لوگوں کا جو جذبہ ہے نا وہ دیدنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک بڑی بہادر قوم ہے, اور جب وہ ایسے نامساعد حالات دیتے ہیں, یعنی ایسے جنگ کی فضا ہوتی ہے, تو اس میں اتحاد اور یکجہتی جو ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شانہ بشانہ کھڑے ہیں, بالکل صحیح. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. گائے بگائے آپ تک ہم اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے, مستند اور ذمہ داری کے ساتھ خبریں پہنچاتے رہیں گے. اور یقین کیجیے گا اپنے انہی پلیٹ فارمز کے اوپر کسی بھی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا شکار نہ ہوئیے گا. ٹرانسمیشن کے سلسلے سے یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, کچھ ہی دیر میں دوسری جو ہماری اینکر ہیں وہ جوائن کریں گی. شکریہ.